بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین خوش آمدید ہماری سیریز سلطان صلاح الدین ایوبی میں۔ پچھلے حصے میں ہم نے بات کی تھی نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کے تعلق پر۔ آج کے حصے میں ہم دیکھیں گے صلاح الدین ایوبی کا اقتدار میں آنا اور ان کی اصلاحات۔ 1174 عیسوی میں نور الدین زنگی کی وفات کے بعد مسلم دنیا ایک بڑے بحران کا شکار ہو گئی۔ کئی علاقے آزاد حکمرانوں کے ہاتھوں میں بٹ گئے۔ صلیبی قوتیں موقع کی تلاش میں تھیں۔ مسلمان قیادت کے خلا کا شکار ہو گئے۔ ایسے وقت میں اللہ نے امت کو ایک عظیم رہنما عطا کیا، صلاح الدین ایوبی۔ نور الدین زنگی کی زندگی ہی میں صلاح الدین کو مصر بھیجا گیا تھا۔ اس وقت مصر فاطمی خلافت کے تحت تھا، لیکن اندرونی کمزوریوں کا شکار تھا۔ صلاح الدین نے وہاں انتظامی امور کو سنبھالا اور طاقتور قیادت کے طور پر سامنے آئے۔ انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے مصر کو عباسی خلافت کے ساتھ ملا دیا۔ ناظرین، یہ ایک بہت بڑا کارنامہ تھا، کیونکہ اس سے مسلم دنیا کو اتحاد کی راہ ملی۔ صلاح الدین ایوبی نے 1174 میں باقاعدہ اقتدار سنبھالا، لیکن ان کا اقتدار صرف ایک بادشاہت نہیں تھا، بلکہ ایک مشن تھا۔ امت کو دوبارہ متحد کرنا، عدل و انصاف قائم کرنا، جہاد کی تیاری کرنا۔ انتظامی اصلاحات میں صلاح الدین نے بیت المال کو مضبوط بنایا، عادلانہ ٹیکس کا نظام قائم کیا، کرپشن اور بدعنوانی کے خلاف سخت اقدامات کیے، اور اسی طرح فوجی اصلاحات میں ایک مضبوط فوج تیار کی۔ فوج میں نظم و ضبط قائم کیا، مجاہدین کو باقاعدہ تربیت دی تاکہ وہ صلیبیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تعلیمی و دینی اصلاحات میں مساجد اور مدارس کی تعمیر کروائی، علماء و صوفیہ کی سرپرستی کی، لوگوں کے دلوں میں جہاد کا جذبہ پیدا کیا۔ صلاح الدین ایوبی عدل کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ کبھی بیت المال سے اپنی ذات پر خرچ نہیں کیا۔ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے۔ عدالت میں سب کے ساتھ برابر کا سلوک ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ عوام ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ صلاح الدین کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے مختلف علاقوں اور گروہوں کو ایک پرچم تلے جمع کیا۔ شام، مصر، حجاز، یمن، یہ سب علاقے صلاح الدین کی قیادت میں متحد ہو گئے۔ صلاح الدین جانتے تھے کہ اصل مقصد ابھی باقی ہے، جو کہ بیت المقدس کی آزادی ہے، لیکن وہ جلد بازی میں قدم نہیں اٹھاتے تھے۔ انہوں نے پہلے مسلمانوں کو مضبوط کیا، پھر صلیبیوں کے مقابلے کے لیے تیاری شروع کی۔ ناظرین، آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح سلطان صلاح الدین ایوبی نے اقتدار سنبھالا اور امت کے لیے اصلاحات کیں۔ یہ اصلاحات ہی تھیں جنہوں نے آگے چل کر صلیبی جنگوں میں کامیابی کی بنیاد رکھی۔ محترم ناظرین، انشاءاللہ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے سلطان صلاح الدین ایوبی اور صلیبیوں کے ساتھ پہلی جنگ کے بارے میں۔
تو اس لیے آپ کی اپنی سیریز میں جڑے رہیے۔ جزاک اللہ خیراً۔